قریب قریب آ جائیں انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا خواب میں پانی پی کر سیراب ہو جانا۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں محصور تھے، یعنی قید تھے۔ میں سلام کرنے کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں اندر گیا تو آپ نے فرمایا خوش آمدید ہو میرے بھائی کو۔ میں نے آج رات اس کھڑکی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ آپ نے فرمایا عثمان، ان لوگوں نے تمہارا محاصرہ کر رکھا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ پھر فرمایا انہوں نے تمہیں پیاسا رکھا ہوا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ پھر حضور نے پانی کا ایک ڈول لٹکایا جس سے میں نے خوب سیر ہو کر پانی پیا، اور میں اب بھی اس کی ٹھنڈک اپنے سینوں اور کندھوں کے درمیان محسوس کر رہا ہوں۔ پھر آپ نے مجھ سے فرمایا کہ اگر تم چاہو تو اللہ کی طرف سے تمہاری مدد کی جائے، اور اگر تم چاہو تو ہمارے پاس آ کر افطار کر لو۔ میں نے ان دونوں باتوں میں سے افطار کو اختیار کیا ہے، چنانچہ اسی دن آپ کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت ام شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں سوئی تو خواب میں دیکھا کہ کوئی انہیں پانی پلا رہا ہے۔ جب وہ سو کر اٹھی تو سیراب تھی۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی حضرت زباعہ بنت زبیر فرماتی ہیں کہ لوگ 2 یا 3 دن کے بعد قضائے حاجت کے لیے جاتے تھے، کیونکہ کھانے کو کچھ ملتا نہیں تھا، اور جو کھانے کو ملتا تھا وہ ایسا سوکھا ہوتا تھا کہ اونٹ کی طرح مینگنی کیا کرتے تھے۔ ایک دن حضرت مقداد رضی اللہ عنہ قضائے حاجت کے لیے بقیع الغرقد میں عجبہ نام کی ایک بے آباد جگہ قضائے حاجت کے لیے بیٹھ گئے۔ اتنے میں ایک چوہا 1 دینار اپنے بل میں سے باہر لایا اور ان کے سامنے رکھ کر اپنے بل میں چلا گیا، اور 1 دینار لاتا رہا یہاں تک کہ 17 دینار ہو گئے۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ 17 دینار لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا واقعہ عرض کیا۔ حضور نے پوچھا کیا تم نے اپنا ہاتھ بل میں داخل کیا تھا؟ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا۔ حضور نے فرمایا چونکہ یہ دینار تم نے اپنی محنت سے حاصل نہیں کیے بلکہ اللہ نے اپنی قدرت سے غیبی خزانے سے دیے، اس لیے ان دیناروں میں خمس دینار تم پر لازم نہیں آتا۔ اللہ تمہیں ان دیناروں میں برکت عطا فرمائے۔ خمس کہتے ہیں کہ اپنی کمائی کا 5واں حصہ اللہ کے راستے میں دینا۔ مال کا تو 2.5% زکوٰۃ ہوتی ہے، مال کا سال میں 2.5% ہوتا ہے، لیکن اگر آدمی کھیتی کرتا ہے یا کوئی کان وغیرہ چلاتا ہے، مائنس بولتے ہیں آج کے زمانے میں، سونا نکلتا ہے، چاندی نکلتا ہے نا، ایسے لوگوں کی مائنس ہوتی ہے، کھیتی ہوتی ہے، تو اس کھیتی میں جو کھیتی پکتی ہے اس کا 2.5% نہیں ہے، اس کا 5% ہے، یعنی 100 من اناج پکے تو 5 من اللہ کے راستے میں دینا پڑتا ہے، 95 من تمہارا۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ چونکہ یہ دینار 17 دینار تم نے اپنی محنت سے حاصل نہیں کیا، اللہ کے غیبی خزانے سے ملا ہے، تو جو خمس ہے وہ بھی تم پر نہیں ہے، وہ بھی اللہ نے معاف کر دی۔ اللہ تمہیں ان دیناروں میں برکت دے۔ ان کی بیوی کہتی ہیں کہ اللہ نے ان دیناروں میں اتنی برکت دی کہ اور وہ اس وقت ختم ہوئے جب میں نے حضرت مقداد کے گھر میں چاندی کے درہموں کی بوریاں دیکھی۔ حضرت سعید بن اقرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مدائن کا گورنر بنایا۔
ایک مرتبہ وہ کسرا کے ایوان میں یعنی ہال میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کی نظر دیوار پر بنی ہوئی ایک تصویر پر پڑی جو اپنی انگلی سے ایک جگہ کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ تصویر بنی تھی اور انگلی سے اشارہ کر رہی تھی۔ چنانچہ میں نے اس جگہ کو کھودا تو بہت بڑا خزانہ وہاں سے نکل آیا۔ میں نے خط لکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خزانہ ملنے کی خبر دی اور یہ بھی لکھا کہ یہ خزانہ اللہ نے میری محنت سے مجھے دیا ہے، اس میں کسی مسلمان نے میری مدد نہیں کی، لہٰذا یہ خزانہ میرا ہونا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب میں لکھا، بے شک یہ خزانہ ہے تو تمہارا، لیکن تم ہو مسلمانوں کے امیر، اس لیے اسے مسلمانوں میں تقسیم کر دو۔ حضرت شعبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مہرجان کی فتح میں حضرت شعیب شریک ہوئے تھے اور ہرمز ان کے محل میں داخل ہوئے تو انہیں پتھر اور چونے کی ہرنی نظر آئی، دیوار کے اوپر پتھر اور چونے کی ہرنی نظر آئی جس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا ہوا تھا۔ وہ کہنے لگے میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ کسی قیمتی خزانے کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ انہوں نے اس جگہ کو کھودا تو وہاں انہیں ہرمزان کا خزانہ مل گیا جس میں بہت قیمتی جواہرات والی تھیلی بھی تھی۔ حضرت عبد الرحمن ابن یزید ابن جابر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک باندی جو پہلے عیسائی تھی، انہوں نے مجھے یہ واقعہ بیان کیا۔ حضرت ابو امامہ کو دوسروں پر خرچ کرنا بہت پسند تھا، وہ اس کے لیے مال جمع کیا کرتے تھے اور کسی سائل کو خالی ہاتھ واپس نہیں کرتے تھے، اور کچھ نہ ہوتا تو ایک پیاز، ایک کھجور یا کھانے کی کوئی چیز ہی دے دیتے۔ ایک دن ایک سائل ان کے پاس آیا، اس وقت ان کے پاس ان میں سے کوئی چیز نہیں تھی، صرف دینار تھے 3۔ اس سائل نے مانگا تو 1 دینار اسے دے دیا، دوسرا آیا تو 1 دینار اسے دے دیا، تیسرا آیا تو تیسرا دینار بھی اسے دے دیا۔ جب تینوں دینار دے دیے تو وہ باندی کہہ رہی مجھے غصہ آیا، میں نے کہا آپ نے ہمارے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ پھر وہ دوپہر کو آرام کرنے لیٹ گئے اور جب ظہر کی اذان ہوئی تو میں نے انہیں اٹھایا، وہ وضو کر کے مسجد چلے گئے۔ اب چونکہ ان کا روزہ تھا اس لیے مجھے ان پر ترس آیا اور میرا غصہ بھی اتر گیا۔ پھر میں نے پڑوسی سے قرضہ لے کر ان کے لیے رات کا کھانا تیار کیا اور شام کو ان کے لیے چراغ بھی جلایا۔ پھر میں چراغ ٹھیک کرنے کے لیے ان کے بستر کے پاس آئی اور بستر اٹھایا تو بستر کے نیچے سونے کے دینار رکھے ہوئے تھے۔ میں نے انہیں گنا تو وہ پورے 300 دینار تھے، دیے تھے 3 اور آئے کتنے؟ میں نے کہا اتنے دینار انہوں نے رکھے ہوئے تھے، اسی وجہ سے انہوں نے 3 دینار کی سخاوت کی۔ پھر وہ عشاء کے بعد ابو امامہ جب گھر واپس آئے تو دسترخوان اور چراغ دیکھ کر مسکرائے اور کہنے لگے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ اللہ کے یہاں سے آیا ہے، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے نہ کھانا ہوگا نہ چراغ۔ میں نے کھڑے ہو کر انہیں کھانا کھلایا۔ پھر میں نے کہا اللہ آپ پر رحم فرمائے، آپ 300 دینار یوں چھوڑ گئے جہاں سے ان کے گم ہونے کا خطرہ تھا، مجھے بتایا بھی نہیں کہ میں اٹھا کے رکھ لیتی۔ کہنے لگے کون سے دینار، میں نے تو کچھ نہیں چھوڑا۔ پھر میں نے بستر اٹھا کر انہیں وہ دینار دکھائے، دیکھ کر خوش بھی ہوئے، حیران بھی ہوئے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے غیبی خزانے سے عطا فرمائے۔ یہ دیکھ کر میں بھی بہت متاثر ہوئی اور میں نے کھڑے ہو کر زنار کاٹ ڈالا۔ زنار اس دھاگے یا زنجیر کو کہتے ہیں جسے عیسائی اپنے کمر میں باندھتے ہیں، وہ دھاگا باندھتے ہیں نا، آج کل کے زمانے میں برہمن لوگ
اس کو زنار کہتے ہیں۔ تو وہ کہتی ہے وہ زنار میں نے توڑ دیا اور پھر میں نے بھی کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گئی۔ حضرت ابن جابر کہتے ہیں کہ میں نے اس باندی کو حمص کی مسجد میں دیکھا، وہ عورتوں کو قرآن، فرائض اور سنتیں اور دین کی باتیں سکھا رہی تھی اور سمجھا رہی تھی۔ اللہ کے راستے میں ایک لگاؤ گے اللہ 10 دیں گے دنیا میں، اور مرنے کے بعد اللہ 7 لاکھ دیں گے۔ تو پورے یقین ہونا چاہیے۔ 3 دینار 3 فقیر کو دیے، اللہ نے شام ہوتے ہوتے کتنے دیے؟ 300۔ ہاں، غیبی خزانے سے بستر کے نیچے آ گئے۔ کسی کو چوہے سے دے رہے، کسی کو فرشتہ لا کے رکھ کے جا رہا، کسی کو مشق کے اندر پانی اور کیا ہے، پانی بھرا ہے، اور وہ پانی مکھن اور دودھ میں۔ تو اللہ رب العزت کے دینے کے راستے بے شمار ہے، اس لیے اپنی ہر ضرورت اللہ سے مانگو، مانگیں گے انشاءاللہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔